أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ویڈیو بنائیں سارے ڈیڈ باڈی بھی آ رہے ہیں پچھوں لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. پتوں کی واقعہ اور معاشرتی ذمہ داری. براہ کرم آخر تک سنیں تاکہ بات واضح ہو سکے. پہلا اور وائرل رخ جس سے سنسنی اور ویوز حاصل ہوں گے، پتوں کی ظلم و جبر کا ایسا منظر جو آپ نے پہلے نہ دیکھا ہوگا. شادی ہال کے باہر سفید پوش اور غریب پاپڑ فروش جو کافی عرصے سے اپنے بچوں کا پیٹ حق حلال کی کمائی سے پال رہا تھا، آج ایک بارات کے ساتھ آئے باراتیوں نے اشرف پاپڑ والے پر جیب تراشی کا الزام عائد کیا اور قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے جھگڑا کر کے موت کی نیند سلایا اور پھر لاش کو اٹھا کر ہال کے کونے میں رکھ کر بدماشی اور دھونس سے کھانا کھا کر چلے گئے. اشرف پاپڑ والے کی یہ ویڈیوز قانون نافذ کرنے والے اداروں اور حکمرانوں کے لیے باعث شرم اور تشویش کا نشان ہے. یہ ہے تصویر کا پہلا رخ. تصویر کا دوسرا رخ جو قدر بے جان ہے اور خبر نہیں بنتی، اور وہ یہ ہے، ہم بھی آپ کی طرح پتوں کی واقعے پر حیرت و افسوس سے گم تھے کہ پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ سے کچھ تسلی ہوئی کہ معاشرہ ابھی اس قدر بے حس نہیں ہوا کہ انسان کو جان سے مار کر کھانے میں مشغول ہو جائے. اطلاعات کے مطابق پاپڑ فروش کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی اور جسم پر تشدد کے بھی کوئی نشانات نہیں پائے گئے. ادھر کھانا لگ چکا تھا، ادھر ہارٹ اٹیک ہوا. انتظامیہ نے پولیس اور ریسکیو کو کال کر دی تھی. اسی دوران ویڈیو بنائی گئی. انتظامیہ اور باراتیوں نے اداروں کے ساتھ تعاون بھی کیا تھا. ہاں، قصور یہ تھا کہ لاش پڑی تھی اور کھانا کھا لیا گیا، اور یہ مشق تو عام بات ہے کہ گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اور باہر دیگیں پک رہی ہوتی ہیں، میت اٹھتے ہی دسترخوان بچ جاتا ہے. خیر، بات کافی حد تک واضح ہو چکی، مزید تفصیلات بھی آتی ہوں گی. اس کا ایک تیسرا رخ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک اور رخ بھی کہہ لیجئے. آج میں نے پتوں کی کال کی تھی. یہ میرے کزن کا میرج ہال ہے. یہ واقعہ کچھ الگ سے ہے. یہ بیچارہ غریب آدمی پیسے لوٹ رہا تھا جیسے کہ ہمارے شادی پہ رواج ہوتا ہے. یہ میرج ہال کے باہر کا واقعہ ہے. پیسے لوٹنے کے دوران بہت زیادہ دھکم پیل ہوئی. یہ بندہ اسی چکر میں گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا. اب پتہ نہیں کہ اسے ہارٹ اٹیک ہوا یا پھر کوئی اور مسئلہ. یہ میرج ہال کے باہر مرا تھا. ہال والوں نے پولیس کو کال کی اور لاش کو اٹھا کے اندر رکھ دیا. بارات کو دیر ہو رہی تھی، بارات کو روانہ بھی کرنا تھا، اس لیے ان کو تو روٹی دے کے جانے دیا. یہ ہے اصل اسٹوری. معاشرے میں غیر ذمہ داری کی انتہا ہو چکی ہے، اور میڈیا موبائل میں آنے کی وجہ سے ہر قسم کے احمق اور ذمہ داری سے آزاد لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں. اس لیے ہر خبر پر ذمہ داری کرنا اور پوری اس کی تحقیق کرنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے. کوشش کریں کہ حیران کن خبروں پر رد عمل سے پہلے کچھ دیر انتظار کر لیا کریں تاکہ آپ خام خواہ کی ہیجان خیزی اور نفرت آمیزی کا حصہ نہ بن جائیں. یاد رکھیں، اگر آپ کا ایمان سلامت ہے تو معاشرے میں ہیجان خیزی کو آپ ضرور بڑا گناہ سمجھیں گے.
ہمارے پیارے نبی پیر و مرشد امام اعظم قائد اعظم مصلح اعظم مرشد اعظم مربی اعظم محسن انسانیت خاتم النبیین خاتم المعصومین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے فقط یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کرتا پھرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، اور کوئی بھی بات کوئی بھی خبر جو ہم تک پہنچتی ہے جب تک آپ اس کی مکمل تحقیق نہیں کر لیتے، آپ اصل صورتحال سے مکمل طور پر آگاہی حاصل نہیں کر لیتے، اپنے آپ کو اسے آگے نشر کرنے سے، واٹس ایپ پر مختلف گروپس میں شیئر کرنے سے، فیس بک پہ شیئر کرنے سے بچائیں اپنے آپ کو، احتیاط کریں۔ اس طرح کی بہت ساری خبریں ہیں جو میڈیا کے اوپر گردش کرتی ہیں، کسی ایک نے وہ خبر وہ پوسٹ شیئر کی تو دھڑا دھڑ لوگ آگے اس کو شیئر کرنا اور فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تحقیق ہی نہیں کرتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، اصل بات ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے۔ تو لہذا قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خوب اچھے طریقے سے چھان بین کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مبادا تم کسی قوم کو جہالت و نادانی میں نقصان پہنچا بیٹھے ہو اور بعد میں اپنے کیے پہ خود ہی پشیماں اور نادم ہو جاؤ۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الى سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی پرخلوص دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔